فخر ہے اس دربار کے ادنا سی نسبت پر جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا مجدد بھی کیا کہتا ہے اپنے تعارف میں. وقت کے امام نے یہ نہیں کہا میں بہت اونچے خاندان والا ہوں, میں بہت اونچی ٹوپی والا ہوں, میں 1000 کتابوں کا لکھنے والا مصنف ہوں, 55 علوم و فنون کا ماہر ہوں. اعلیٰ حضرت نے اپنا جب انٹروڈکشن کرانا ہوا تو کیا کہا, میں نقی علی خان کا بیٹا احمد رضا خان فلاں علاقہ کا زمیندار نہیں. اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا تعارف یوں کرایا ہے اور ہمارا بھی تعارف یوں ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا تعارف اور ہمارا انٹروڈکشن بیدم شاہ وارثی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے ہوئے یوں عرض کیا تھا, سگے طیبہ سب کہہ کہہ کے پکاریں بیدم, طیبہ کی گلیوں کا کتا کہہ کر کے مجھے پکاریں. لوگوں کو کتا کہنے سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم اعلاناً کہہ رہے ہیں ہمیں کہو سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکاریں بیدم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. اور یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے, تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. زندگی کا آج حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک میسج آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہاں سارے لوگوں کی نظریں ہیں اور ہمارا پیغام بہت جلدی لوگ پھیلا بھی دیتے ہیں. تو جو سننا چاہیں اور جو بہت زیادہ آبزرو کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے بھی ایک خاص میسج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو بنایا تو اس کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس زمین کو فساد سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد کرنے کے لیے نہیں بھیجا انسانوں کو, لیکن انسان قتل و غارت, مار دھاڑ, چوری, لوٹ یہ ساری چیزوں میں ملوث ہے. ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا کہ ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے, یہ انسان پر ظلم نہ کرے. اور قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لا یحب الظالمین, اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظالم ہوتا کون ہے. ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے نا, پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم ہے کیا اور ظالم کون ہے. ظالم کمزور آدمی نہیں کرتا, بستر پر پڑا ہوا مجبور آدمی ظلم نہیں کرتا. ظلم جب بھی ہوتا ہے تو طاقت کے ساتھ ہوتا ہے. طاقت جب بھی کسی کے پاس آئے تو وہ ظلم ساتھ میں کرنے لگ جاتا ہے, کمزور نہیں کرتا. اب طاقت کس طرح کی ہے؟ 3 طرح کی طاقت آدمی کے پاس آتی ہے. ایک جسم کی طاقت, ایک مال کی طاقت اور ایک پاور کی, منصب کی طاقت. یہ تینوں طاقتیں اگر کسی کو ساتھ مل جائیں اور پھر وہ بہکا نہیں تو ٹھیک ہے, بہک گیا تو پھر فرعون بن جاتا ہے. وقت کا جو فرعون بنتا ہے وہ ان 3 طاقتوں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے جس فرعون کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں زمانے موسیٰ علیہ السلام کا, اس کو 90 سال تک تو سردی بخار بھی نہیں آئے, کبھی بیماری نہیں ہوا تھا, جسمانی اعتبار سے اتنا مضبوط تھا کہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا, 1000 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا. تو طاقت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے. فرعون کے پاس مال بھی بہت زیادہ, فرعون کے پاس منصب بھی بادشاہ کا تھا. 1-2 سال نہیں,
سالوں تک وہ کرسی پر بیٹھا رہا بادشاہ، تو پاور بھی آ جائے، مال بھی آ جائے اور جسمانی طاقت بھی آ جائے، تب آدمی ظلم شروع کرتا ہے۔ آج اللہ نے اگر آپ کو طاقت عطا کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظلم سے بچاؤ۔ ظلم کیا چیز ہے پتہ ہے؟ ہمارے نوجوان توجہ سے سنیں، جس کے پاس بھی تھوڑی سی باڈی بن گئی وہ سب سے پہلے مکہ آزما کے دیکھتا ہے کہ کتنا تیز لگ رہا ہے، اور کس پہ آزماتا ہے؟ کمزور پہ۔ تھپڑ کس کو لگا کے دیکھتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ۔ جسمانی طاقت جب بھی کسی کے پاس آئے اسے کنٹرولنگ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ دی ہوئی طاقت کا استعمال کہاں کرتا ہے۔ بہت سارے تو وہ ہیں جو اپنی طاقت کا سارا استعمال اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ محلے میں ان سے زیادہ طاقت والے موجود ہیں۔ دوسروں پر استعمال نہیں کر پاتا تو عورت پہ کرے گا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا بزدل آدمی ہے جو اپنی طاقت کا استعمال اپنی عورت پہ کرتا ہے۔ جب جب تمہارے پاس طاقت آئی اور اس کا استعمال غلط کیا تو پکڑ کتنی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تمہارے کاموں کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں ڈھیل دیا ہوا ہے، وہ تو تمہیں ڈھیل دیا ہوا ہے اس دن تک کے لیے جب ساری آنکھیں تمہیں دیکھیں گی اور تمہاری پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کرنے والے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلایا جائے گا اور ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح ہوگی، اہل محشر ان کو پیروں سے روند رہے ہوں گے، اور رب تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی کا اعلان کیا تھا۔ آج یہی طاقت کا غلط استعمال پورے معاشرے میں فساد مچایا ہوا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس پاور ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا تو زمین میں فساد آ جائے گا۔ زمین کے اندر فساد کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے نہیں، زمین سے نیچے نہیں، انسان کرتے ہیں، انسانوں کے اندر سے ہی فساد آتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہ تینوں طاقتوں کا غلط استعمال کرنے والے کی چند مثالیں دے دوں۔ جسمانی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے، آج باڈی اگر تمہاری بنی ہے تو یاد رکھنا تمہارے ہر ہاتھ اور ہر پیر کا حساب ہے۔ تم نے طاقت اگر بنائی ہے اور دوسروں پر استعمال کرنے کے لیے بنائی ہے، ارے میاں انسان تو انسان، حدیث پاک میں ہے اگر تم نے یہاں جانور کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو اٹھائے گا اور وہ جانور تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اور رب تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مولا اس نے مجھے ناحق مارا تھا، اللہ اسے سینگ عطا کرے گا اور وہ جانور کو کہا جائے گا کہ جس طرح اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا تو یہاں بدلہ لے لے۔ پورے محشر والے دیکھیں گے جانور بھی اس سے بدلہ لے رہے ہوں گے جس نے اپنے طاقت کا استعمال جانوروں پر کیا تھا۔ جانور پر بھی تمہاری طاقت کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز، عورتیں، بچے اور دوسرے انسانوں تو چھوڑو، طاقت آنے کے بعد میرے عزیزو اتنا زیادہ سخت امتحان ہو جاتا ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ارے میاں یہ سارے نوجوان کاجو بادام کھا کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جو حیدر کرار کی طاقت تھی۔ وہ فاتح خیبر، اس زمانے میں 40 صحابہ جو خیبر کے پھاٹک کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ طاقت کا وہ حال تھا، قوت اللہ نے اتنی عطا کی تھی، شجاعت اتنی تھی، میدان جنگ میں جائے تو لوگ کانپنے لگ جائیں، لیکن حیدر کرار لڑ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ ایک دشمن کو آپ نے گرا دیا، یہ جنگ کا حال ہے، جنگ میں دشمن کو گرا دیا، اس کے سینے پر چڑھ گئے، اور ظاہر سی بات ہے شیر نر کے پنجے میں کوئی آ جائے لومڑی، پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ مرنا ہی تو تھا۔ لیکن جو قید ہو کر کے دشمن آیا، اس نے مولا علی شیر خدا کے منہ پر تھوک دیا۔
جنگ کے حالت میں اس نے تھوک دیا, سوچا مرنا تو ہے ہی, علی ابن ابی طالب مار رہے ہیں, اس سے پہلے ان کو تھوک دو. اور ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے, غصہ ڈبل ہو جاتا ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی پکڑ میں آیا ہے اور اس وقت وہ ماں بہن کی گالیاں دے دے, ہم ایک تھپڑ کی وجہ اب 4 مارنے لگ جائیں گے, کیونکہ غصہ ڈبل ہو گیا. میں تو ایک مارنے والا تھا, اس نے گالی دے کر مجھے غصے میں اور بھڑکا دیا ہے. حضرت علی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب کوئی دشمن ان کے ہاتھ میں پکڑ میں آیا تو تھوک دیا, اب اور مارنا چاہیے تھا. حضرت علی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے, کہا جا آزاد ہے تو, چھوڑ دیا. وہ حیرت میں ہے, میں مرنے والا تھا چھوٹ گیا. کھڑا ہوا, پوچھتا ہے اے علی میں تو ختم ہونے والا تھا, اسی لیے میں نے تھوک دیا, مارا کیوں نہیں؟ حضرت علی کہتے یاد رکھ, مجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا استعمال صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, صرف اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا نفس شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے مارتا تو بات یہ ہوتی کہ میں نے بدلے کے لیے مارا ہے, میں نے بدلے کے لیے مارا ہے اور بدلے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا. میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے کسی کو میں اپنی طاقت کا استعمال کروں. یہ ہے اسلام. میرے عزیزوں, طاقت کسی کے پاس آ جائے اور اس کا استعمال کنٹرول کر کے دکھائے. یہاں کسی کے پاس 4 دن کی حکومت کیا آ گئی, وہ تو سارے غریبوں پر کرسی بچھانے لگ گیا, کتنوں کی گردنوں پر کھڑا ہو گیا. طاقت کا استعمال اسلام سکھاتا ہے. ایک تو یہ مثال میں نے آپ کو دی, علماء موجود ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے. میرے عزیزوں, اس وقت کے فقیہ اعظم مجدد اعظم کی ایک مثال جب میں بیان کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, عالم باعمل, متقی, پرہیزگار, ہزاروں کتابوں کے مصنف, کئی ہزار علماء کے استاد. لیکن آپ کے ساتھ ایک بار ایک واقعہ پیش آیا, عرض کرتا ہوں. طاقت کا استعمال کہاں ہو؟ مسجد میں رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. اعلیٰ حضرت اعتکاف میں بیٹھتے, اور اعتکاف کی حالت میں بھی آپ کا لکھنے پڑھنے سے تعلق زیادہ تھا. دن بھر روزہ, افطار کے بعد پھر تلاوت اور پھر تراویح. لیکن ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھر سے جو کھانا آتا تھا, توشہ لے کر, ایک 12 سال کا لڑکا تھا, روزانہ کھانا لایا لے جایا کرتا تھا. روز افطاری کا کھانا آ جاتا مسجد میں. اعلیٰ حضرت کے متعلق فرمایا کہ آپ کو پان کھانے کی عادت تھی, اور افطاری کرنے کے بعد جو پان والے لوگ ہیں ان کو جلدی پان چاہیے. پان والے علماء جانتے ہیں کتنی جلدی ان کو پان چاہیے. ایک دن ہوا یہ کہ بچہ توشہ لے کر کے آیا کھانے کا, اور اعلیٰ حضرت کو افطاری دے کر کے وہ چلا گیا, پان لایا نہیں. اور پان آیا نہیں, آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا. اذان ہونے کے قریب وہ لڑکا بھاگتے ہوئے آیا اور کہا میں بھول گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے ایک تھپڑ لگایا, کہاں رہ جاتا ہے. پان لیا اور کھائے. نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا, اعلیٰ حضرت کو دیکھا نماز کے بعد اتنی بے چینی اور بے قراری کہ آپ مسجد میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں. میں قریب گیا, پوچھا حضور کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا جاؤ دیکھو وہ بچہ کہاں ہے جو ہمارا کھانا لایا کرتا ہے, وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور اب تو سو گیا ہوگا, رات ہو گئی, ٹھنڈیوں کی راتیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا جائیے مولانا ڈھونڈ لائیے. وہ گئے ڈھونڈنے کے لیے, بچہ کہاں ملتا ہے, ملا ہی نہیں. 2 بھی آئے مسجد میں, اعلیٰ حضرت کہہ رہے جاؤ بچے کو ڈھونڈ لاؤ. جو علماء آئے ملنے کے لیے سب سے کہا بچے کو ڈھونڈ لاؤ. رات گزرتی گئی, وقت کے مجدد کی بے قراری بڑھتی گئی. اعلیٰ حضرت کہتے میں نے اس کو مار دیا تھا, ایک تھپڑ مارا تھا, اس کو بلا لائیے. وہ بچہ ملا ہی نہیں تو رات بھر جاگتے رہے. سحری کا وقت ہوا, اعلیٰ حضرت کے گھر سے وہ بچہ کھانا لے کر کے سحری کا آ گیا. جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے, اللہ اکبر, ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سب اسی بچے کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے. اعلیٰ حضرت بے قرار ہیں,
جیسے ہی وہ بچہ مسجد کے اندر داخل ہوتا، اعلیٰ حضرت لپک کر کے گئے اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیا، بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا اور کہا کھانا بعد میں دے، کل رات میں نے جو تھپڑ مارا تھا پہلے مجھے معاف کر دے، پہلے مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، میرے پان کے لیے میں نے تجھے مارا تھا، اپنی ذات کے لیے۔ بچہ کسمسایا اور کہا کہ حضور یہ کیا بات، چھوٹا سا بچہ ہے، وقت کا مجدد بچے سے معافی مانگ رہا ہے۔ بچے نے کہا کہ حضور چھوڑ دے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، جب تک تم معاف نہیں کرے گا میں ہٹوں گا نہیں۔ علماء جو کھڑے تھے وہ رو رہے تھے وقت کے مجدد کو دیکھ کر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر میرا سوال ہو گیا کہ احمد رضا کیا تجھے طاقت اس لیے دی گئی تھی کہ تو اپنے سے چھوٹے بچوں پر صرف اپنے پان کے لیے ہاتھ استعمال کرے، میں کیا جواب دوں؟ بچے نے کہا میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھوٹا ہے، معاف کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں کیا معلوم؟ معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، اپنی ٹوپی اتاری اور کہا جیسے کل میں نے تجھے مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مار لے، میں نے جیسے تھپڑ لگا دیا تھا تو بھی مجھے لگا۔ اب وہ تو ڈر گیا بچہ، وقت کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے، اور آج یہ مجدد کہتا ہے تو اپنا ہاتھ استعمال کر۔ وہ جب ڈرنے لگا تو اعلیٰ حضرت نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر مارا، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، کہا برابر ہو گیا، مجھے سکون ہو گیا، میں نے اپنے پان کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ یہ ہے اسلام۔ طاقت آنے کے بعد کسی کمزور پر ظلم کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ لوگ آج اسلام کو جس طرح کے چہرے کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں، میاں باڈی کا اگر تمہارے غلط استعمال ہو تو پکڑ ہے قیامت کے دن۔ بعد میں جو طاقت آتی ہے وہ مال کی، ارے مال تو ایسا ہے یہ سب سے زیادہ چربی یہی لاتا ہے۔ ہاں دیکھو جس سیٹ کے پاس پیسہ آ گیا وہ سب سے پہلے دین کا ہلکا پن محسوس کرتا ہے، دین کا مذاق اڑانے لگا، اے مولوی لوگ یہ تو یتیم لوگ ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی نہ ہمارا ملتا ہے، ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے۔ مال کی چربی آئی اسے پتہ ہی نہیں۔ اور تو اور خاندانی امیر تو اور ہیں، جو نئے نئے ہوتے ہیں ان کے نخرے اور ہیں، ان کے نخرے تو بہت اور ہیں۔ یاد رکھو مال جب کسی کے پاس آئے تو اس کا جب غلط استعمال کرتا آدمی تو ظلم بڑھتا ہے، وہ کمزوروں کا سب ہڑپنا چاہتا ہے، ہر کمزور کے مال پر اس کا قبضہ، جتنا بھی اس کے پاس ہے وہ دوسری کی پراپرٹی پہ نظر۔ ظلم یہاں سے شروع ہے، ظلم یہاں سے شروع ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس پیسہ آیا تو یہ خرچہ کر کے لوگوں کے اوپر حکومت قائم کر لو؟ آج تو پورا سسٹم ہی یہ ہے، پورا سسٹم ہی ہے۔ لوگ سن رہے ہوں گے تو ان کو کڑوا لگے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، یہاں تو پورے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے نا، جو ادھر کے ایم ایل اے خرید لیے، ادھر کے ایم ایل اے خرید لیے، ادھر کی پارٹی توڑ دیا، ادھر کی پارٹی توڑ دیا۔ میاں اب تو پورے گھر توڑ دیے جاتے ہیں۔ سب کچھ پیسہ ہے تو اس کا استعمال غلط کرو، مال ہے تو کسی کو بھی خریدو کسی کو بھی بیچ لو، یہ ظلم کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اور ایسا آدمی جب امن کی بات کرتا ہے تو حیرت ہوتی ہے، جس کے پاس ظلم ہی ظلم ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے پیسفل رہو پیسفل رہو، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے شیطان صبح کی نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، کسائی کبھی بکری کی تعریف کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ بکری بہت اچھی لگتی ہے، اس کو کاٹنا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے ظالم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اب وہ ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو پاور میں آ گیا، یہ تو بڑا ڈینجر ہے۔ اب یہاں پر بولنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے،
کیونکہ یہ آخری پڑاؤ ہے. جسم کا غلط استعمال کرنے والوں کو میں بولوں گا تو سن کر کے ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے مجھے. مال کا غلط استعمال کرنے والوں کو بولوں گا تو ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ وہ اپنے مال کا استعمال غلط کاموں کے لیے کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے صرف قارون سے یہ کہا تھا تیرے پاس مال بہت ہے زکوٰۃ دے دے. زکوٰۃ تو نہیں دیا, لیکن ایک عورت کو خرید کے لایا اور کہا اس عورت کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں جا کر بیٹھوں گا اور زنا کے بارے میں سوال کروں گا کہ زنا کی سزا کیا ہے. جب وہ جواب دیں گے تو اے عورت تو کھڑی ہو کر کہنا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. مالدار یہ کرتا ہے, جب اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے تو وہ اس سیدھے راستے پر تو مال نہیں لانا چاہتا, لیکن الزام لگانے کے لیے, سپاری دینے کے لیے پیسے استعمال کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو لا کر ایک مالدار نے کھڑا کر دیا, قارون نے. عورت بھی آئی, مجمع بھی لگا ہوا ہے, اور یہ خود کھڑا ہوا اور مسئلہ پوچھ رہا ہے, اے اللہ کے نبی, اگر کسی نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سزا تھی شریعت موسوی میں کہ اسے ہلاک کر دیا جائے گا. اس نے کہا اگر آپ نے ہی کر لیا تو؟ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. اللہ کے نبی کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے, دھبا نہیں ہوگا. گناہ کا دھبا نہیں آ سکتا. آپ کو جلال آیا, کیا کہہ رہا ہے تو؟ تو قارون نے اس عورت سے کہا کھڑی ہو جا. وہ عورت کو کہا اشارہ کر, پیسے پہلے سے دیا ہوا تھا, کھڑی ہو جا. تو نے کیا بتایا تھا وہ یہاں سب کو بتا. عورت کھڑی ہو گئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگی قارون نے مجھے بے پناہ پیسہ دیا اور الزام لگانے کے لیے مجمع میں لے کر آیا. مالدار یہ سوچتا ہے کہ ساری پلاننگ اس کی چلے گی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ مکر کرتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. یاد رکھو, مال کا استعمال اگر غلط کاموں میں کرتے رہو گے تو اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہے گی. کتنے ایسے ہم نے دیکھے پھنسانے کے لیے لوگوں کو, مال کا استعمال رشوت دے دے کر کے پکڑوانا, جا کر کے پولیس کو پیسہ دے دو, اس کو پیسہ دے دو, اس کو پیسہ دو, دنیا بھر کی رشوت دے گا. ارے غریب کے لیے ایک روٹی نہیں دے سکتا, وہ ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا. مال کا غلط استعمال کرنے والا ظالم. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سب بھی سن لو, اگر کوئی ایسے کاموں میں ملوث ہے تو توبہ کر لے. مال کا استعمال اگر ظلم کے لیے کوئی کرتا ہے, یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا, رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے, دونوں دوزخی ہیں. یہ ظلم, یہ جو مال والے لوگ ظلم کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے اسلام کیا ہے, اللہ اکبر, جس کے پاس جتنا مال آیا اس نے ظلم نہیں سکھایا, ظلم نہیں سکھایا. آؤ دربار عثمان غنی میں ہیں, بارگاہ ہے عثمان ذوالنورین میں. ارے ان کے اتنا مال تو آج کے کسی کروڑ پتی اور ارب پتی کے پاس بھی نہیں. آپ کو پتا ہے ایک جنگ میں, جنگ تبوک میں جانے کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صرف خیرات کیا, اللہ کی راہ میں جو مال دیا تھا, ایک جنگ کی بات کر رہا ہوں, کتنا تھا پتا ہے؟ اس زمانے کے 116 کروڑ روپے بنتے ہیں, تقریباً 120 کروڑ. کون دان دیتا ہے؟ ارے 100 روپے دے کر پیپر میں چھپوانے والوں, وہ 120 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. ایک بار صرف میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا, مال اتنا تھا ان کا, مال اتنا تھا کہ کسی کا کیا پتا آج مال اس کے بیٹے تک آتا ہے کہ پوتے تک آتا ہے, کچھ پتا نہیں. لیکن جا کر دیکھو مدینے میں آج بھی عثمان غنی کا مال موجود ہے. آج بھی ان کی وقف, ان کے تمام مال کی جائیداد کی چیزیں مدینے کی میونسپلٹی, وہاں کی بلدیہ اس کو مینٹین کرتی آ رہی ہے. 1400 سالوں سے اللہ نے جس کا مال محفوظ رکھا ہے, اس عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں. مال آیا تھا تو غلط استعمال نہیں کیا, کیونکہ اتنا مال تھا وہ چاہتے تو مدینے کے سارے یہودیوں کو خرید لیتے, یا تو پھر باہر کے گنڈے لا کر کے ان کو پٹوا دیتے. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ یہودی کیا کرتے تھے,
مال کا غلط استعمال. مدینے میں جب کبھی کوئی تجارت کا قافلہ آتا تو یہودی سب سے پہلے جا کر پورے قافلے کا مال خرید لیتے تھے. آج سٹاک کرنے والے لوگ وہ بھی ظلم میں مبتلا ہیں. یہودی کرتے کیا تھے؟ پورا مال خرید کر کے جمع کر لیتے, انتظار کرتے بازار میں سب چیزیں ختم ہو جائیں پھر ہم اپنا مال نکالیں گے. پیاز دبا کر کے رکھا ہے, آلو دبا کر رکھا ہے, چاول دبا کر رکھا ہے, شکر دبا کر رکھا ہے. یہ غلہ ہے, اناج ہے جو لوگوں کی ضروریات کا ہے. مالدار کیا کرتا ہے؟ پیسہ لگا کر جمع کر کے رکھو, جب پورا ختم ہو جائے بازار میں پھر نکالیں گے. اور جو 10 روپے کی چیز تھی اس کو 100 میں بیچیں گے. اس کو احتکار کہتے ہیں, اسلام میں یہ حرام ہے. یہودی یہی کرتے تھے, مال خرید لیتے اور مدینے والوں کو بہت مہنگے دام میں بھیجتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ملک شام سے تجارت کا قافلہ آیا. ابھی صبح پو پھٹنے سے پہلے وہ قافلہ مدینے میں داخل ہونے والا تھا. کئی میل دور جا کر عثمان غنی نے پوری تجارت کا قافلہ خرید لیا, پورا مال پہلے سے خرید لیا. مدینے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھا مال کا, اس وقت لوگوں کو بہت ضرورت تھی. حضرت عثمان غنی مال خرید کر لائے. یہودی صبح اٹھ کر گئے, دیکھا ارے پہلے سے بک گیا ہے پورا, کچھ بھی نہیں تھا, پھوٹی کوڑی بھی نہیں. حضرت عثمان پورا لے چکے. یہودیوں نے پوچھا, یہ پورے آج بھی مارکیٹ کی کالا بازاری جو یہودی کنٹرول کیے ہوئے ہیں, یہ جو پوری اکنامک وار ہے, یہ کون کروا رہا ہے؟ اب بولیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں جاؤ, آج بھی یہودی وہی کرتے ہیں. بازاروں پر کنٹرول, گولڈ کو اوپر لے جانا, نیچے لے جانا, اکنامی کو گرانا اٹھانا, شیئر بازار کے سارے یہ سب گتھیاں کون دیکھ رہا ہے یہ سب. خیر مدینے میں ہوا کیا؟ مال کا غلط استعمال کرنے والا جب پھنس گیا, عثمان غنی نے پورا مال خرید لیا ہے. ان کو پتا چلا تو سب آئے, جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے, کہا عثمان سنا ہے پورا مال تم نے خرید لیا, ایک کام کرو, جتنے میں تم نے خریدا ہے تم اپنا نفع رکھ کر کے ہم کو بیچ دو, اپنا پروفٹ رکھ کر کے ہم کو بیچ دو. حضرت عثمان نے کہا چلو ٹھیک ہے بیچ دوں گا. کتنا پروفٹ دو گے؟ 1 لاکھ میں لیا ہے پورا, 1 لاکھ میں لیا ہے, تم کتنا دو گے؟ یہودی کہنے لگے ہم 2 لاکھ میں تم کو پورا مال لے لیں گے, 2 لاکھ دیں گے اور دے دو, ڈبل دینے کو تیار. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں, یہ میرے لیے چھوٹا پروفٹ ہے, اتنے میں تو نہیں بیچوں گا. تو یہودی بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے کہا چلو 2 گنا زیادہ, یعنی تم 1 لاکھ کا خریدے ہو تو ہم 3 لاکھ میں لے لیں گے, پورا مال دے دو. سوچو 3 لاکھ میں لے کر اب یہ مدینے والوں کو کتنے میں بیچنے ہوں گے؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے میرے لیے. صبح سے پھر شام تک نیگوسیشن چلتا رہا. یہودی آئے 5 گنا دینے پر, 1 لاکھ کا تمہارا مال ہے, ہم 5 لاکھ میں خریدیں گے, دے دو ہم کو. حضرت عثمان ماننے کو تیار نہیں, نہیں میرے لیے ابھی کم ہے, میں نہیں بیچوں گا, اور بڑھاؤ تمہارے پاس اور طاقت ہے تو. یہودی گئے, میٹنگ کر کے آئے. یہ 1 لاکھ بڑھتے بڑھتے شام رات ہونے تک انہوں نے کہا سب سے فائنل ریٹ تم 1 لاکھ میں خریدو, ہم 10 لاکھ میں لے لیں گے. اور اتنا پروفٹ کوئی دینے کو تیار ہے, پھر بازار میں وہ کیا بھاؤ میں بیچنے والا ہوگا؟ وہ تو چالاک لوگ ہیں. یہودیوں نے کہا ہم کو 10 گنا زیادہ میں بیچ دو. حضرت عثمان نے کہا سوچ کے بتاتا ہوں. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنے قاصد بھیجے تو حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے کم لگ رہا ہے, اگر اور بڑھا سکتے ہو. وہ سب کا ایک کیسی پروفٹ چاہتے ہو, اتنا کوئی بازار میں خریدار بھی نہیں ملے گا تمہیں جو تمہارے مال کا 10 گنا دے کر کے لے لے, بیچ دو فائدے میں رہو گے. حضرت عثمان نے کہا نہیں بیچوں گا. چلے گئے. دوسرے دن فجر کی نماز میں مسجد نبوی تشریف لائے. حضرت عثمان غنی نے خریدا ہوا تجارت کا قافلہ پورا مدینے کے کسی میدان میں پورا فروکش کروا دیا, صاحب اتروا دیا, اور مسجد نبوی میں آ کر کے اعلان کیا پورے مدینے والوں کو جس کو غلہ اناج کی ضرورت ہے مفت میں سب لے کر کے چلے جائیں.
سب لے کر کے چلے جائیں. ارے پورے دن بھر مدینے والے اپنے اپنی ضرورت کے مطابق اس قافلے کے مال سے سب لے کر کے جاتے رہے. رات تک تو پورا مال ختم ہو گیا. یہودی حیران تھے کہ یہ کیسا دیوانہ ہے. عثمان غنی کے پاس آئے, کہا ہم ایک رات پہلے تم سے خرید و فروخت کی بات کر رہے تھے, تم نے کس کو بیچا اور کیوں اس طرح سے بٹوا دیا؟ عثمان غنی نے کہا میں جس کے ہاتھ میں بیچا اس کے برابر تم پروفٹ دے بھی نہیں پاؤ گے, تم دے ہی نہیں سکو گے. یہودیوں نے پوچھا کتنے میں نفع میں بیچا؟ کہا میں نے ایک دیا ہے 70 گنا کے بدلے, اور کسی اور کو نہیں, میرے رب کے ہاتھ بیچ دیا. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. میں اپنے رب کے ہاتھ بیچ دیا. اللہ نے فرمایا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دیا بدلے میں اللہ اسے 70 گنا زیادہ عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہی تو ہے جو عثمان غنی کا مال آج تک بچا ہوا ہے. مال کا استعمال کیسے کیا؟ یہودی تو احتکار کرتے تھے, غریبوں کی ضرورت کے مطابق اپنا مال نکال کر اونے پونے بیچنا یا ان کو مہنگے داموں میں بیچنا, یہ ظلم ہے. اور آپ کو پتا ہے ظلم کرنے والے لوگ صرف یہ نہیں ہاتھ سے چاقو سے مارا, تلوار سے مارا, کسی کو اڑا دیا, صرف یہ ظلم نہیں, ظلم کی بہت شاخیں ہیں, بہت شکلیں ہیں جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں. ملاوٹ کرنے والا ظالم کہا گیا ہے, دودھ میں پانی ملانے والا, تیل میں کیمیکل ملانے والا, اناج کو ملاوٹ کے ساتھ بیچنے والا ظالم ہے شریعت اسلام کی نظر میں. اور کہا گیا پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. اور آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اسی لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ ظلم ہے. اللہ نے اس پوری قوم کو کہا ظالم ہیں. ظالم قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا, اور ایسا عذاب آیا تھا کہ ان کے بھیجے نکل گئے تھے. ہاں غرور تھا ان کو مال پر کہ ہم سب کچھ اپنے مال سے بچا لے جائیں گے. دنیا میں ایسی تاریخیں پڑھو میرے عزیزو, جو بڑے بڑے مال والے آئے لیکن وہ تباہ و برباد ہو گئے, ان کی کوئی چیزیں باقی نہیں رہ گئی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ نے اگر کبھی مال دیا تو یاد رکھنا ایک ایک پائی کا حساب بھی دینا ہوگا, حساب بھی دینا ہوگا. تم عیاشیوں میں اڑائے, ظلم کے لیے اپنے مال کا استعمال کیا. ظلم دو قسم کا, نوعیت کے حساب سے اپنے اوپر بھی آدمی ظلم کرتا ہے, دوسرے پر بھی. گناہوں کے لیے استعمال کیا مال تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, اپنے آپ پر ظلم کیا. اور دوسرے کو گرانے کے لیے کیا تو دوسرے کے ساتھ ظلم ہے. یہ دونوں ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. تیسرا جو میں کہہ رہا تھا, جسم کی طاقت والا, مال کی طاقت والا جب ظالم بنتا ہے تو ہم اس کے خلاف بولیں گے. ہو سکتا ہے وہ سن کر کے سدھر جائیں یا ہمارے خلاف کچھ کر لیں, چھوٹی موٹی بات. لیکن پاور والا جب ظلم کرتا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا, اور وہ ظلم کرنے لگ جائے اپنے پاور کا غلط استعمال, اور اس وقت علماء کا بولنا میرے آقا نے فرمایا افضل جہاد ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الجہاد کلمت حق عند السلطان الجائر. ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل جہاد ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرے. ظالموں سے خوف نہ کھاؤ. الحمدللہ ہم حسینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. وقت کا یزید آئے گا. ابھی مولانا کہہ رہے تھے عجیب بات ہے, جو خاندان کربلا میں کٹا وہی خاندان آج بھی ہے, آج بھی ہے. لیکن یزید کا کوئی بچہ کہیں دکھتا ہی نہیں, کہیں نہیں دکھتا. ارے نہ بچہ دکھتا ہے, نہ اس کا چچا دکھتا ہے, نہ ہی کوئی خاندان, نہ ہی کوئی گھر بار, نہ وہ سلطنت جس پر بیٹھ کر ظلم کیا. کہاں ہے وہ ساری ارے فوج کا کوئی چوزا بھی باقی نہیں رہا. لیکن حسین اعظم کے گھر کی خوشبوئیں پوری دنیا میں پھیلی ہیں, ہر علاقے میں ہے حسینی سادات.
حسینی سادات سے کوئی علاقہ خالی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو ظالم کے خلاف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ گردن کٹے گی. اور کیا ہوگا دنیا میں اگر گردن کٹ جاتی ہے؟ ارے ہمارا تو بچپن سے کہنا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واہ. ظالم کے خلاف ہمیں اپنا رویہ اختیار کرنا. یہ تمام طرح کے جو ظلم ہیں, ان ظلم کے خلاف کون اٹھے گا؟ یہ علماء, یہ مبلغین, یہ دعات. اگر یہ نہ بولیں تو پوری قوم میں فساد ہو گیا, فساد ہو جائے گا. ہر آدمی طاقت والا غلط استعمال کرے گا اور ظالم بنے گا. ہر مال والا ظالم بن کر بیٹھا رہے گا. علماء اگر یہ نہ بولیں, اور ان کو کیا ہے آج, یہ ٹرسٹیوں سے ڈر رہے ہو, مسجد کے متولی, جماعت کے صدر, یہ مولانا اور علماء کی گردن کو دبا کر بیٹھے, وہ بھی ظالم ہے. اس لیے کہ اس کو ڈر ہے کہ یہ عالم بولے گا تو سب سے پہلے پول میری کھلے گی. یاد رکھو اگر اللہ نے پاور دیا ہے مسجد کی صدارت کا, تو یاد رکھنا یہ تمہارے باپ داداؤں سے لایا ہوا منصب نہیں ہے. اللہ نے اپنی مسجد کی خدمت کے لیے تمہیں چنا ہے, اور اس طاقت کا استعمال کسی عالم کی گردن پر بیٹھ کر نہ کرنا, اس کے حلقے کو دبا کر کے. مولانا یہی بولنا جو ہم چاہ رہے ہیں. ہاں اتنے حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب ہے. ہمارے پاس بھی بہت آتے ہیں کان میں بولنے والے, اور وہ کان میں بول کے جاتے, ہم میدان میں بول کے جاتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غریب نواز, جشن دستار بندی, علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ, خلیفہ تاج الشریعہ, خلیفہ تاج الشریعہ, سرزمین گھٹ پروا, نوجوانان گھٹ پروا, نعرے تکبیر. اگر پاور کے ساتھ ظلم کرنے والے کے خلاف آواز نہ اٹھے گی تو ایک دو نہیں ہزاروں ظلم کا شکار ہو جائیں گے, ہزاروں شکار ہو جائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی انگلی اٹھا کر یہ پوچھتا ہے کیا ضرورت تھی اس وقت, حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے ان کو خاندان لے کر جانے کی, یاد رکھو اگر امام حسین نہیں گئے ہوتے شاید ہر مسجد کا امام چور کھڑا ہو جاتا. لوگ دنیا والے یہ کہتے چور جب خلیفہ بن سکتا ہے تو مسجد کا امام کیوں نہیں بن سکتا. شرابی اور فاسق و فاجر اگر وقت کا خلیفہ بن سکتا ہے تو دنیا کو مزاج بھی یہ مل جاتا, ہم اپنی مسجد کا امام بھی ایسے کو بنا لیں گے. امام حسین نے صرف اس کربلا کی جنگ نہیں لڑی, وہ قیامت تک کے لیے ایک دلیل دے کر کے گئے کہ جو بھی پاور کا غلط استعمال کرے گا, اے نوجوانوں چاہے مر جاؤ اپنا امام تو حسین جیسا ہی کرنا, یزید جیسا نہیں. ایکسپٹ کبھی نہ کرو. ہاں حالات ایسے آ جائیں, ہم بہتوں کو ایکسپٹ کر کے چل رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں, ہم بولیں گے آخر وقت تک. اور اسی لیے میں نے ابھی جو کہا یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے, ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے ایسے حالات میں جب فساد پھیل رہا ہو, فساد پھیل رہا ہو. اور ایک بات میں بتا دوں, علماء ذوی الاحترام ان سب سے خاص طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم, جب امت پر حملے ہوں, اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہو, اس وقت خاموش بیٹھنے والے کو گونگا شیطان کہا گیا ہے. گونگا شیطان ہے. علم کس لیے دیا گیا ہے؟ روٹی توڑنے کے لیے. حضور کے نام پر بہت حلوے پراٹھے کھا لیے, نبی پاک کے نام پر بہت نذرانے لوٹ لیے. قربانی کا وقت آئے تو آگے بڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شریعت طاہرہ, اس پاکیزہ دین کو اگر اپنے اندر کے لوگ یا باہر کے لوگ بگاڑ رہے ہیں تو اس کی اصلاح کی ذمہ داری ممبر والوں کی, ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا ارے ایک مسجد کے ٹرسٹی ظلم کرنے لگ گئے. کتنے ایسے ہیں, کتنے ایسے. ہمارے
ہم یہاں پر ساؤتھ میں ابھی میں نام نہیں لیتا، ان تک تو یہ بات پہنچتی ہوگی، مہینہ بھر گزرا ایک امام کو انہوں نے مار کر کے ان کے گھر سے نکالا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اصلاح کیا تھا جمعہ میں کہ تمہارے اخلاق غلط ہیں، تم یہ جو سٹہ بازی کر رہے ہو یہ حرام ہے۔ اور سارے سٹے باز ہی تو کمیٹی میں تھے۔ مولانا کا انجام کیا ہوا؟ لیکن تمہارے مارنے سے اس عالم کی کوئی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، بلال حبشی کو مکہ والے بہت مارے تھے، 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے مصطفیٰ نے اسی بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا۔ ہاں، اگر یہ قوم کے کوئی بھی ظالم علماء کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ان کی عزت پہ فرق نہیں آئے گا۔ وہ مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ سچا عاشق رسول ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے خود دیکھا ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں تو منہ چھپا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح سے لے جانے کی کوشش کی گئی، ادھر ہتھکڑی ڈال دو، ادھر ہتھکڑی ڈال دو۔ ہم نے کہا جہاں جہاں ڈال سکتے ہو ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزت اور ذلت تمہارے پاور کے ساتھ نہیں، مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے جو نکلا اللہ اس کی عزت کبھی نہیں کم کرے گا، اس کی عزت کبھی نہیں کم کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا، اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان، اب جیل تھی نہ قید تھی، بڑھنی تھی بس عزت میری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آخری میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آخری چند جملے سنو۔ یہ دنیا کو پیس کا درس دینے والے لوگ، ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ، آج وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ پاور کا غلط استعمال، جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کیا دنیا کو یہ نہیں پتا اب امریکہ کیسا دادا ہے؟ وہ کسی بھی ملک میں جا کر کسی کے راشٹرپتی کو کب کے اٹھا لے جائے، کہیں سے بھی اٹھا لے جائے۔ یہ ہے پاور کا استعمال، جس کے پاس طاقت آئی اس کا استعمال اس طرح سے کرے۔ اور غریب ملک تو بیچارہ، وہ تو صرف اور صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لوگوں سے گہار لگاتا بیٹھا ہے۔ دنیا میں یہی چل رہا ہے، اور یہ ایسے بڑے لوگ پھر دنیا کو پیس کا درس دیتے ہیں، جو آئٹم بم رکھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے میزائل بنا رہے، روز ہتھیار بیچ رہے ہیں پوری دنیا کو، اور پھر کہتے ہیں نہیں پیس قائم رکھو، پوری دنیا میں امن قائم رکھو۔ تم بنا کس لیے رہے ہو ہتھیار؟ تمہارے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے غزہ میں 40,000 بچے قتل ہو گئے، اور دنیا کو تم پیس کا درس پڑھا رہے ہو، امن کی بات کر رہے ہو۔ پاور کا غلط استعمال جب بندہ کرتا ہے تب زمین میں فساد آتا ہے۔ پاور کا استعمال جب کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے تو ظلم اور فساد اور فتنے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی پاور جب اسلام میں آیا ہے تو اس کا استعمال کیسے ہوا؟ وہ مکہ والے جو 13 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مارتے تھے، عمار بن یاسر کی بات دیکھو، بلال حبشی کو انگاروں میں سلاتے تھے، خبیب ابن عدی کو سولی پر چڑھایا تھا، خباب ابن الارت کے کان، ناک، آنکھ سب کاٹ لیے گئے تھے، صحابہ کو اتنی تکلیف دیے ہوئے وہ مکہ والے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مدینے میں اسلامی حکومت اسٹیبلش ہوئی، سلطنت اسلام قائم ہوئی۔ 6 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس مکہ آ رہے ہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ، اور مکہ کی فتح کی تاریخ پڑھ لینا، فتح مکہ کی تاریخ، رمضان کا مہینہ ہے، 10,000 صحابہ میرے آقا کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جب مکہ میں داخل ہو رہے، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ پاور آج صحابہ کے پاس تھا، پاور آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ مکہ جتنے خاندان تھے سب ٹوٹ کر بکھرے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور حضور جب تشریف لائے خانہ کعبہ پہ آنے کے بعد
صحابہ جو ستائے ہوئے تھے، رلائے ہوئے تھے، جن کی پراپرٹی جائیداد سب ہڑپی گئی تھی، وہ بھی وہاں صحابہ تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جنہوں نے ہمیں مارا ان کو پکڑ کے مارنا ہے. آج الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کے چھتڑے اڑنے کا دن ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا اس نعرے کو بدل کر، الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. سارے وہ مکہ والے پکڑ کے لائے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے، جو جنگ بدر میں حضور کے سامنے کھڑے تھے، احد میں سامنے کھڑے تھے، خندق میں سامنے کھڑے تھے. کتنی جنگوں میں وہ صحابہ کو مارے ہوئے لوگ تھے، قیدی بنا کر لائے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم، آپ کریم ہیں، آپ کے باپ کریم، آپ کے دادا کریم. حضور پاک نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. کسی ایک کے ساتھ بھی پاور کا غلط استعمال نہیں ہوا ہے. وہاں طاقت تھی، پاور تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا وہ مکہ میں قید ہوئے سب کو پھانسی پر چڑھایا؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام کا نظام یہ ہے جو تمہارے خلاف تلوار اٹھایا اس کے ساتھ جنگ ہے، اور جو تمہارے ساتھ صلح کرے اس کے ساتھ صلح کرنا تم پر ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. پاور کا غلط استعمال کرنے والے وہ اسلام کو پڑھیں، بعد میں اسلام پہ بولیں. اسلام کے متعلق جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تلواروں سے پھیلایا گیا ہے، وہ کوئی اور تلواریں ہوں گی. غریب نواز تو کوئی تلوار نہیں لے کے آئے تھے، ان کے پاس تو کوئی تلوار کیا، وہ فقیرانہ زندگی تھی جن کا جبہ پیوند لگتے لگتے 16 کلو کا ہو گیا تھا. وہ کون سی تلوار لے کر کے آئے جو 90 لاکھ لوگوں کو نور اسلام دے کر چلے گئے؟ میرے عزیزو، اسلام کی سچائی یہ ہے. میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں، اللہ نے اگر جسمانی طاقت دی ہے، مال کی طاقت دی ہے، یا پاور کبھی مل گیا تو یاد رکھنا ظلم کبھی نہ کرنا، کسی اپنے سے کمزور پر ہاتھ نہ بڑھانا، ورنہ قیامت کے دن کیا یہاں سے ہی تمہارے ظلم کا انجام شروع ہو جائے گا. یہ جتنے بیٹھے آج فرعون نمرود، انتظار کریں مچھر آنے والا ہے. ہاں، ہر نمرود کا انجام برا ہوگا ہی. نمرود بھی یہ سوچتا تھا کہ اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا، لیکن تاریخ ایسی بتاتی ہے کہ مچھر ایک ناک سے گھس کر کے کھوپڑی میں خوب کھجلی کرتا تھا. پھر اتنا ہوا کہ وہ سر پھٹ گیا اور مر گیا. اور فرعون وہ یہ سوچتا تھا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اسے ہلاک کر دے، لیکن پانی میں غرق ہو کر کے مر گیا. پانی تو بہت ہلکا لیکن بڑے بادشاہ کو تباہ کر دیا. ابو جہل کا گھمنڈ بھی ایسا ہی تھا. ابو جہل بدر کے میدان میں 2 چھوٹے بچوں سے مارا گیا. اور اللہ کی یہ شان ہے، جب کبھی کوئی طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے وہ چھوٹی طاقتوں سے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور آج کسی کو اگر پاور کا نشہ آئے اور کوئی یہ سوچے کرسی کے بعد میں جو چاہے جس کا گھر چاہے بلڈوز کر سکتا ہوں، تو انتظار کرو، تمہارا بھی گھر ہے انتظار کی قطار میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام بہت سخت ہے. پاور اگر ہاتھ میں آیا تو اس کا غلط استعمال نہ کرو. جو بادشاہ پاور کا غلط استعمال کرتے رہے، چاہے ان کا نام مسلمان ہو، میں ان کے لیے بھی خلاف بولتا ہوں. ان کے خلاف بھی ہیں ہم. وہ اسلامی بادشاہ نہیں، اسلامی بادشاہ ہوتا ہی نہیں. اسلام میں تو امیر المومنین ہوتا ہے. امیر المومنین لوگ لا کر کے تھوپتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو خلجی کیا تھا، پلجی کیا تھا. ارے خلجی پلجی سے کیا تعلق؟ تم کو مثال دینا ہے تو صدیق اکبر کی دو، فاروق اعظم کی دو، عثمان غنی کی خلافت، حیدر کرار کی خلافت. لاؤ یہاں سے کوئی ظلم کی مثال. ارے او عمر ابن خطاب رات بھر نہیں سوتے تھے، پاور آنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. آج کا نیتا گھوم کے دکھائے، اسے خود اپنی جان کے لالے پڑے. ہاں 10-12 باڈی گارڈ کے بغیر تو وہ گلی میں نہیں نکل سکتا. وہ عمر ابن خطاب بغیر جبے کے پیپل کے درخت کے نیچے سویا کرتے. اور انصاف دلانے کی بات یہ تھی، ایک دن مدینے کی گلیوں میں باہر نکلے، رات کا وقت ہے، ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جو بات کر رہی ہے خلیفہ نے سن لیا. جانتے ہو
ماں کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ آئیں گے۔ بیٹی کہتی ہے خبردار، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماں آپ کس کے دور میں دودھ میں پانی ملانے کو کہہ رہی ہو؟ عمر ابن خطاب کی خلافت کا دور ہے۔ بیٹی نے منع کر دیا، رات کا اندھیرا تھا، ملا سکتے تھے۔ حضرت عمر نے سن لیا۔ دوسرے دن گھر کا نشانہ بنایا تھا، کون سا گھر تھا؟ بعد میں خادم کو بھیج کر کے بلوایا کہ وہ گھر کون سا تھا۔ ایک بیٹی اور ایک ماں رہتی ہے۔ عمر ابن خطاب نے کیا کیا؟ غریب گھر ہے، دودھ بیچ کر کے گھر پالتے ہیں، یہ نہیں دیکھا۔ کہا اس ماں سے کہ تیری بیٹی دے دے، میں اپنے بیٹے کے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ وقت کا خلیفہ اس بیٹی کو اپنی بہو بنا رہا ہے۔ یہ پاور کا استعمال، اسلام جو مثالیں رکھتا ہے تمہارے باپ دادا بھی جان کر کے اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔ اسلام کے پاس جو مثالیں، اسی لیے ہمارے اس دیش کے موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا، جب دیش آزاد ہوا تو جب دیش چلانے کی بات آئی تو گاندھی جی نے کہا تھا میں مثال کے لیے اگر کوئی پیش کر سکتا ہوں دیش کیسے چلانا چاہیے تو ابو بکر اور عمر کو پیش کر سکتا ہوں۔ ہاں، دنیا جانتی ہے ظلم کے خلاف پاور کا استعمال کیا، ظلم کے لیے کبھی نہیں کیا، کسی ایک کے لیے بھی ظلم کا اپنے پاور کا استعمال نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر کا حال یہ تھا۔ بس وقت ہو گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ختم ہو گیا، 2.5 سال آپ خلیفہ تھے۔ عمر ابن خطاب، یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے، توجہ، روح کو جھنجھوڑنے والی بات کہہ کے چلا جاؤں گا، صدیق اکبر پہ بھونکنے والے وہ بھی سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، حضرت عمر خلافت کے تخت پر بیٹھے، لوگوں سے کہا میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو صدیق اکبر کرتے تھے، لوگوں کوئی کام مجھ سے چھوٹ رہا ہے تو بتا دینا۔ تو خلافت کے نئے نئے دن شروع تھے۔ ایک صحابی نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب، ہم ابو بکر صدیق کو روزانہ دیکھتے تھے، وہ اپنے گھر سے روٹی سالن ایک ڈبے میں لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے اور پتہ نہیں کس کو کھلا کے آتے تھے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا، کھلاتے تھے کسی کو۔ اور جب سے آپ خلیفہ بنے آپ یہ کام نہیں کر رہے۔ حضرت عمر نے کہا میں آج ہی سے یہ کام کروں گا۔ گھر گئے، روٹی سالن اپنے گھر سے لیا اور اسی جنگل کی طرف گئے جہاں لوگوں نے بتایا تھا خلیفہ اول جایا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب گئے، معلوم نہیں کس کو کھلاتے تھے، جا کر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملا ہی نہیں۔ جنگل کی وادیاں آئیں اور بہت دیر ہو گئی، شام ہونے کو تھی۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی، کسی کے موجود ہونے کا احساس۔ عمر ابن خطاب لپک کر گئے آواز کی طرف، کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ اس پہاڑ کے غار میں دیکھا، ٹیلے کے غار میں ایک شخص پر نظر پڑی۔ حضرت عمر ابن خطاب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ایک ایسا شخص اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں اور پیر بھی کٹے ہیں اور آنکھوں سے اندھا ہے، پورا معذور، آنکھوں سے اندھا، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کو ابو بکر کھلانے کے لیے آیا کرتے ہوں گے، یہی ہوگا جس کو وقت کا خلیفہ اول آ کر کھلاتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا، جا کر کے بیٹھ گئے اور توشادان کھولا، روٹی کو لیا، ہاتھ تو تھے نہیں اس اندھے کے، روٹی کو سالن میں بھگو کر کے آپ نے اس اندھے کے منہ میں ڈالا، لو کھا لو۔ جیسے ہی اس کے منہ میں لقمہ گیا وہ چیخ مارا، اے آنے والے، کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر چونک گئے، تو اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا؟ وہ اندھا کہتا بات یہ ہے کہ ابو بکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں، وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈال دی۔ مجھے لگا کہ یہ ابو بکر کے کھلانے کا انداز نہیں ہے، یہ ابو بکر کے کھلانے کا انداز نہیں۔ عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے روتے ہوئے اور کہا، اے ابو بکر، پوری زندگی عمل کر کے تمہارے تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے طاقت دیا، پاور دیا، تو اس کا استعمال کہاں ہوا ہے؟
ارے ان غربا اور مساکین کی بھی خبر رکھتے تھے ہمارے خلیفہ، جو قوم سے باہر تھے، جنگلوں میں تھے۔ آج جو شہر میں ہیں ان کی خبر لینے والا کوئی نہیں۔ ہاں